پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے 3 طبقات کا ذکر فرمایا، ایک اہل ایمان کا، اور پھر اہل کفر کا، پھر اہل نفاق یعنی منافقین۔ آیت نمبر 8 سے منافقین کا تذکرہ اللہ پاک نے شروع فرمایا، اور چونکہ منافق اپنی عادات کی وجہ سے، خصلتوں کی وجہ سے، حرکتوں کی وجہ سے وہ عام کافر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کھول کھول کے جو ان کی خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اور اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے جو طور طریقے ہیں، اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان فرمایا۔ ان میں سے کچھ باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی۔ آج آیت نمبر 13 سے اللہ پاک نے انہی منافقین کو مزید ان کی خرابیوں کے ساتھ سمجھایا کہ ان کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں۔ تو پہلے انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں، اور جو پھر ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیں بھی، لکھیں بھی اور سمجھیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں، تم ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں۔ بریکٹ میں لکھیں یعنی صحابہ، یعنی صحابہ۔ قالو، تو یہ منافقین کہنے لگتے انؤمن کما آمن السفہاء، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائے جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ نعوذ باللہ، یعنی صحابہ کو سفہاء کہا، بیوقوف کہا۔ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ دیکھیے
الا آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، بے شک یہ منافقین خود بیوقوف ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جواب دیا، آگاہ ہو جاؤ بے شک یہ منافقین خود بیوقوف ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن انہیں اندازہ تو خود بیوقوف تھے اور پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کو ایسا کہہ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں کہتے ہیں پاگل اپنے آپ کو پاگل نہیں کہتا ہے نا، وہ دوسروں کو پاگل کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ منافقین کا ہے۔ لکھ لیا ترجمہ؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے تو کہتے آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں۔ تو کہتے ہم تو ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اکیلے میں بیٹھتے اپنے شیطانوں کے ساتھ، بریکٹ میں لکھیں یہود کے ساتھ، جب اکیلے میں بیٹھتے اپنے شیطانوں کے ساتھ۔ شیطان سے مراد کون ہے؟ یہود۔ یہود کے جو سردار تھے نا، ان کے ساتھ جب جا کے اکیلے میں بیٹھتے، قالو، تو ان سے کہتے انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ بریکٹ میں لکھیں اہل ایمان کا، بے شک ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ اپنے بڑوں سے آ کے کہتے کہ دیکھو صبح جب ہم وہاں بیٹھتے ہیں نا تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، اور ابھی آ کر تمہارے ساتھ بیٹھے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم تمہارے ہیں، ان سے کہتے ہیں، اور ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ یہ منافقین کی اپنی ایک سوچ تھی، گویا ہم نے اہل ایمان کو پاگل بنا دیا، ان کو مذاق میں ڈالا ہوا۔ اب اللہ پاک نے جواب کیا دیا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے اس مذاق کا جواب دیں گے۔ اللہ ان کے اس مذاق کا جواب دیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں کھینچتے رہیں گے ان کی سرکشی میں، اور انہیں کھینچتے رہیں گے۔ یمدہم، یمدو کے معنی کھینچنا، انہیں کھینچتے رہیں گے ان کی سرکشی میں۔ یعمہون،
کہ وہ حیران گھومتے رہیں گے، کہ وہ حیران گھومتے رہیں گے. جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، بس ایک پاگلوں کی طرح کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی یہاں ٹکر، کبھی وہاں ٹکر. تو ایسے منافق کے ساتھ اللہ پاک یہ معاملہ فرما دیتے ہیں، اس کو گمراہی میں کھینچ لیتے ہیں، اور وہ پاگلوں کی طرح کبھی ایک جگہ بیٹھتا ہے، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، کبھی چوتھی جگہ، کہ کہیں سے میرا کام بن جائے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ منافق وہ لوگ ہیں، یہ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کو بیچ کر. جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے. اللہ نے تو انہیں ہدایت دے دی تھی، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت دے دی تھی، صحابہ کا ماحول دے دیا تھا، لیکن یہ بد نصیب نکلے، انہوں نے وہ ہدایت دے کر کے گمراہی اپنے لیے خرید لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے. ایک مثال دے کر اللہ پاک سمجھا رہے، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے، یعنی منافقین کی، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے. بریکٹ میں لکھیں یعنی دنیا میں بھی ناکام. بریکٹ میں کیا لکھا؟ دنیا میں بھی ناکام. وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے. اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے. بریکٹ میں لکھیں یعنی آخرت میں بھی ناکام. تو جیسے کہتے ہیں نہ دین کے نہ دنیا کے، دونوں چیزیں ہاتھ سے گئیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان منافقین کی مثال ایسی ہے، ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی. جیسے ایک شخص نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے دائیں بائیں کو روشن کیا، اس لیے کہ آگ کی ایک روشنی ہوتی ہے نا، جب اس آگ نے دائیں بائیں کو روشن کیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ لے گئے ان کی روشنی کو، یعنی آگ بجھا دی، اللہ لے گئے ان کی روشنی کو. اللہ لے گئے ان کی روشنی کو. بریکٹ میں لکھیں یعنی آگ بجھا دی. اب ایک بندے نے آگ جلائی، مطمئن ہوا کہ چلے تھوڑا نظر آ رہا ہے، اور ایک دم آگ بجھ گئی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ایسے اندھیروں میں، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ایسے اندھیروں میں. لا یبصرون، کہ دیکھ نہیں پائیں گے، کہ دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اندھیرا ہو گیا، اب کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا.
صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی منافقین. بہرے ہیں، بہرا کون ہوتا ہے؟ سن نہیں سکتا، اور گونگا بول نہیں سکتا، اور اندھا دیکھ نہیں سکتا. بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. بریکٹ میں لکھیں حق بات سے. کس چیز سے؟ حق بات سے. مطلب کیا ہے کہ حق بات سن نہیں سکتے، حق بات بول نہیں سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے، پسند نہیں آتا ان کو. اب یہ ایک اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے دوستو، کہ بعض دفعہ انسان کو خیر کی بات سے پھر ایک بوجھ آتا ہے، الرجک ہو جاتا ہے بندہ. کوئی اس کو صحیح بات کہے گا بھڑک جائے گا، نہ صحیح بات بولتا ہے، نہ سننا چاہتا ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہے. فہم لا یرجعون، لہٰذا یہ اب لوٹ نہیں سکتے. اب یہ لوٹ نہیں سکتے. بریکٹ میں لکھے ایمان و ہدایت کی طرف. ایمان و ہدایت کی طرف. ایمان و ہدایت کی طرف اب یہ لوٹ نہیں سکتے. او کصیب من السماء، یا منافق کی مثال ایسی ہے، یہ بریکٹ میں لکھیں یہ جملہ، یا منافق کی مثال ایسی ہے. ایک مثال تو آ گئی نا اوپر، ایک بندے نے آگ جلائی، روشنی ہوئی، اور جیسے یہ مطمئن ہوا اللہ نے روشنی بجھا دی، ختم، اندھیرے میں آ گیا. دوسری مثال اب، یا منافق کی مثال ایسی ہے کصیب من السماء، جیسے آسمان سے تیز بارش برسی. آسمان سے تیز بارش، سیب کہتے ہیں تیز بارش کو. اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ جب بارش کا موسم بن جائے اور بارش برسنے لگے تو اس موقع کی مسنون دعا کیا بتائیں؟ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ ایسی بارش دے دے جو نفع پہنچانے والی. تو سیب کہتے ہیں تیز بارش کو. آسمان سے تیز بارش برسی، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیرا بھی تھا، کڑک بھی تھی، بجلی بھی تھی. کبھی دیکھتے ہیں تیز بارش میں ایک دم بجلی چمک جاتی ہے اور آسمان پہ ایسے کڑک ہو جاتی ہے، آواز سی آ جاتی ہے نا، پورا اندھیرا پھیل جاتا ہے. یہ ایک انتہائی، یعنی ایک بارش کا ایک سخت درجہ ہوتا ہے، خطرناک سا ہوتا ہے نا. تو آسمان سے تیز بارش برسی جس میں اندھیرا بھی تھا اور کڑک بھی تھی. کڑک سمجھ گئے نا، جیسے ایک دم آواز آتی ہے، اور بجلی بھی تھی. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، ان منافقین نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دی. ان منافقین نے اپنی انگلیاں، جیسے کوئی چیز تیز ہو جائے تو انسان ایک دم کان میں انگلی ڈال دیتا ہے، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دی. من الصواعق حذر الموت، خوف کی وجہ سے، موت کے ڈر سے.
خوف کی وجہ سے، یعنی ڈر گئے. کس کی ڈر سے؟ خوف کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے. یہ کمزور بندے کی علامت ہوتی ہے نا. جو مضبوط ذمہ دار سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک حالات ہیں، بارش ہے، بجلی ہے، چمک ہے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کھڑکیاں بند کر دیتا ہے، دروازے بند کر دیتا ہے، احتیاط کر لیتا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ ڈر کے جو ہے نا کہیں جا کے دبک کے بیٹھ جائے کہ بھئی اب کیا ہوگا، سر چھپا لے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں ان کافروں کو. اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں ان کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں. قریب ہے کہ یہ بجلی، جو بجلی چمکتی ہے نا، یہ بجلی اچک لے، یعنی ختم کر دے، ابصارہم ان کی آنکھیں. بجلی اچک لے یا چھین لے، جو بھی ان کی آنکھیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان منافقین کے لیے روشنی ہوتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں. جب بھی ان منافقین کے لیے روشنی ہوتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جائے تو رک جاتے ہیں. اور جب ان پر اندھیرا چھا جائے تو رک جاتے ہیں. میں ایک جملہ عرض کروں گا سمجھانے کے لیے، لکھ لیں تو کام دے گا بریکٹ میں. ان کی ایمانی چارجنگ کمزور ہے. چارجنگ جانتے ہیں؟ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو چارج کیا جاتا ہے، ٹارچ ہے، موبائل ہے، اگر چارج اچھا ہے تو وہ ہر چیز صحیح چل رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ جب چارجنگ ختم ہونے پہ آتی ہے نا تو جل بجھ شروع ہو جاتا ہے نا. پھر لائٹ جلتی ہے، انسان مطمئن ہو گیا، پھر بند ہو گئی، پھر جلی، پھر جی ہاں. تو اب ان کی ایمانی چارجنگ اتنی کمزور ہے کہ منافق تھے نا، تو تھوڑا سا چلتے ہیں اور وہ چارج ختم ہو جاتا ہے، پھر کھڑے ہو گئے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ایمان کو کھلواڑ بنایا، کھیل بنایا، مذاق سمجھا، مذاق لیا، اور ان کو لگا کہ ہم اللہ پاک کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن اللہ پاک نے ان کی حقیقت کھولی کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو چھین لیتے ان کی سنوائی بھی اور ان کی بینائی بھی. اگر اللہ چاہتے تو چھین لیتے. سنوائی سمجھتے ہیں؟ کان کا سننا. چھین لیتے ان کی سنوائی و ابصارہم، اور ان کی بینائی. دنیا میں تو اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں بندے کے ساتھ، اللہ قادر مطلق بادشاہ ہے. لیکن دیکھیں اتنے بڑے بڑے کفار، مشرکین، منافقین، منکرین، اللہ پاک کا حلم ہے، اللہ کی ذات حلیم ہے. ان کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں کہ شاید اب یہ لوٹ آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ ترجمہ ہو گیا آیت نمبر 13 سے کہاں تک؟ آیت نمبر 20 تک. اور یہاں تک بات کن کی پوری ہو جائے گی؟ منافقین کی. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اب چند اہم باتیں ان آیات میں جو سمجھنے کی ہے اور نقطے کی باتیں ہیں، وہ تھوڑی سی آپ حضرات غور کریں گے اور اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے. جی، اس پر عنوان دے دیا کریں چند اہم باتیں. ٹھیک ہے؟ پہلی بات، نمبر ایک. آیت نمبر 13 میں الناس سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے نا. آمن الناس، اللہ پاک نے فرمایا تم ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائیں گے. تو الناس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ صحابہ اکرام کی جماعت. معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام معیار ایمان ہے. معلوم ہوا کہ صحابہ معیار ایمان. اتنی قیمتی جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے بنی کہ ان جیسے اعمال نہیں، ان جیسا ایمان اللہ نے مانگا کہ ہم ایمان بھی وہ قبول کریں گے جو ان جیسا ہوگا اور جو ان جیسا ایمان لے کر آئے گا. اسی لیے صحابہ کیا ہے؟ معیار ایمان. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ کہ ان کا ایمان ایک معیار ہے. جسے آپ کو کہا جائے نا کہ بھئی آپ بھی اس طرح کی چیز بنا کر کے لے آئیں. ایک چیز کسوٹی بنا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ اس طرح کا آپ خط لکھ لیں، اس طرح کی چیز لے آئیں، اس طرح کا لے آئیں. اللہ پاک امت سے فرما چکے ہیں کہ قیامت کے دن اس جیسا ایمان چاہیے ہوگا، وہ لے کر کے آ جائے. بات سمجھ؟ اس لیے صحابہ کے بغیر امت نہیں چل سکتی. ہماری دین کی ساری چیزوں کی قرآن سے لے کر کے حدیث سے لے کر کے تمام اعمال، احکامات، مسائل وہ ان پر موقوف ہیں. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ایک بات. نمبر دو، آیت نمبر 13 میں ہی انہم ہم السفہاء فرمایا. انہم ہم السفہاء، اشارہ دے رہے بس. اللہ پاک نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ خود بیوقوف ہیں منافقین. انہم ہم السفہاء. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی بے اکرامی اللہ تعالیٰ کو بھی قبول نہیں. انہم ہم السفہاء فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی بے اکرامی اللہ تعالیٰ کو بھی قبول نہیں. اب منافقین نے صحابہ کو بیوقوف کہا تھا کہ یہ تو بیوقوف ہے، نعوذ باللہ. تو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اور قرآن کریم کے اندر دیا. اب قیامت تک تلاوت ہوگی تو یہ بات ہوگی کہ ان کے بارے میں ایسا سوچنے والا خود ایسا ہوتا ہے. تو صحابہ اکرام کی بے اکرامی اللہ تعالیٰ کو بھی قبول نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ دو باتیں ہو گئی. نمبر 3، آیت نمبر 14 میں ہے قالوا آمنا. قالوا منافقین کا دن کے وقت میں اپنے آپ کو مومن کہنا. دن کے وقت میں اپنے آپ کو مومن کہنا.
جب دن ہوتا مجلس لگتی مسجد نبوی شریف میں آتے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لیں، ہم تو آپ والے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. اور رات میں یہود کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اپنا کہنا، یہود کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اپنا کہنا. اس سے معلوم ہوا کہ منافق دوغلا ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ منافق کیا ہوتا ہے؟ دوغلا. یعنی ایک مجلس میں بیٹھ کے کہے گا کہ جی ہم تو آپ کے وفادار ہیں، آپ کے، اور جب چھپ چھپا کے اندھیرے میں کہیں اور جائے گا نا تو وہاں کہے گا کہ جی ان کو پاگل بنا کے آیا ہوں، باقی تو ہم آپس میں ایک. سمجھ میں آ گئی؟ ایمان کی خوبصورتی یہ ہے دوستو کہ یہ ہر جگہ پر ایک کیفیت میں ہوتا ہے. یہ مجلس کی وجہ سے، یہ مال کی وجہ سے، یہ ضرورت کی وجہ سے، یہ منصب کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا. وہ ہر جگہ پر ایک جیسا رہے گا. لیکن دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حالات کے ساتھ بدل رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ بیٹھیں گے ایک کہانی سنا رہے ہیں، دوسری جگہ بیٹھیں گے وہاں کی رام کہانی سنا رہے ہیں، تیسری جگہ بیٹھیں گے وہاں کی سنا رہے ہیں، چوتھی جگہ بیٹھیں گے وہاں کی سنا رہے ہیں. کوئی مستقل مزاجی نہیں. تو ایسا بندہ دوغلاپن کا شکار ہوتا ہے. بات سمجھیے؟ اور ایمان کے اندر دوستوں مضبوطی ہے، اس کے اندر رسوخ ہے. یہ تو دنیا کے حالات ہیں، آج برے ہیں کل پھر اچھے ہیں، پھر 2 دن کے بعد آگے پیچھے ہوں گے پھر اچھے ہوں گے. دنیا کی زندگی تو اسی طرح کٹے گی. یہ نہیں ہے کہ ایک حالت میں کمی بیشی ہوگی، اس میں اونچ نیچ چلتی رہے گی. ایک دن خیر کا، پھر 2 دن پریشانی کے، ایک دن صحت، ایک دن بیماری، ایک دن صحت 2 دن بیماری. یہ دنیا اسی طرح چلے گی. صرف نعمتوں کی جگہ جنت ہے اور صرف تکلیفوں کی جگہ جہنم ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اپنے ایمان میں، عقیدے میں، بات میں، سوچ میں مضبوطی رکھنی ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے بڑوں سے، اہل حق علماء کے ساتھ جوڑ کر چلتا ہے تو بات مضبوط کرتا ہے. 3 باتیں ہو گئی دوستو. نمبر 4 آیت نمبر 14 میں فرمایا شیاطینہم، کہ یہ منافق جب رات کے اندھیرے میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. آپ نے لکھا کہ شیطانوں سے مراد کون ہے؟ یہود ہے. یہود کے جو سردار تھے نا، ان کی رات کو چھپ کر مجلس لگتی تھی، تو یہ جا کے چوری چھپے ان سے رات کے اندھیرے میں ملاقات کرتے تھے. یہ منافقین ان کے پاس جا کر کے اور ان کو کہتے تھے کہ ہم تو ایک ہی ہیں اور اس طرح ہے اس طرح ہے. لیکن جو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو شیاطین کہا. کن کو؟ یہود کو شیاطین. اس سے اندازہ ہوا، لکھیں، اس سے اندازہ ہوا کہ اپنوں میں تفریق ڈالنے والے، اپنوں میں تفریق ڈالنے والے اور پس پشت یا پیٹھ پیچھے جو بھی ہو، اور پس پشت غلط مشورے اور تدبیریں کرنے والے، پس پشت غلط مشورے اور تدبیریں کرنے والے ظاہر کے انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقت کے شیطان ہوتے ہیں. یہ قرآن سے سمجھنا آتا ہے. ظاہر کے کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہے، تو انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان کو شیاطین کہا. اللہ پاک نے معلوم ہوا ظاہر کے تو انسان ہے، جسم حلیہ، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ شیطان، شیاطین. اس لیے کہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے اور
حدیث پاک میں سخت وعید ہے ایسے بندے کے لیے کہ جس کے جملے سے، جس کی باتوں سے امت میں تفریق پیدا ہو، جدائی پیدا ہو، اور پھر خاص طور پہ اپنوں میں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ وہ آپ کو دیکھیں گے نا کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ خوش ہیں، اس سے نہیں ہوگا برداشت۔ وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اپنے خاندان، قوم، قبیلے کے ساتھ چل رہے ہیں، تو آنکھوں میں اندھیرا آئے گا۔ تو آپ ہاتھ نہیں آئے تو آپ کے بھائی کو پکڑے گا، وہ نہیں آیا تو تیسرے بھائی کو پکڑے گا، وہ نہیں آیا تو چچزاد بھائی کو پکڑے گا، کہے گا دیکھیں تمہارے ساتھ یہ زیادتی، یہ زیادتی، یہ زیادتی، یہ دیکھو یہ ایسا ہوا، اور آج دیکھو تمہیں صحیح جگہ نہیں بٹھایا، تم سے کھانے کا نہیں پوچھا، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوتے ہیں، بات نہیں ہوگی لیکن اس کے ذہن میں وہ بات بھر دی جائے گی۔ دیکھیں قرآن کتنا انسان کی تربیت کرتا ہے، یہ روحانی امراض ہے، اور ایسے کرداروں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بدگمانی فوراً لانا بہت کمزوری کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ آپس کے رشتے بڑی مشکل سے ملتے ہیں دوست، ٹوٹتے ہیں، اور وہ بہت جلدی ہے، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض ایسے بشکل انسان شیاطین گھوم رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کی خوشی کو برداشت نہیں کرتے، حسد کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے پھر اپنا وار کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ اور پس پشت غلط مشورے اور تدبیریں کرنے والے، پس پشت غلط مشورے اور تدبیریں کرنے والے در حقیقت شیطان ہوتے ہیں۔ لکھ لی؟ اچھا، نمبر 5، پانچویں بات دوستو، آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 17 میں، ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ بنورہم، اس سے معلوم ہوا، دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اور ایمان کی روشنی، ہدایت اور ایمان کی روشنی ایک حقیقت بھی ہے اور دائمی بھی ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہونے والی۔ ایمان کی روشنی ہمیشہ ہے، یہ وہ چارجنگ ہے جو ہمیشہ فل رہتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، سمجھیے، بس اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک تو اس کی ایک حقیقت ہے، کوئی مقصد یہ کہ ایک ڈمی چیز نہیں ہے۔ ڈمی سمجھتے ہیں نا آج کل، صرف بچوں کو خوش کرنے کے لیے موبائل دے دیا، اب اس میں کیا ہے، بٹن دبائے تو ایک میوزک بج رہا ہے نا۔ یا ابھی عید آ رہی ہے، چھوٹی عید گزری، تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں نوٹ ہوتے ہیں، 1000 کا نوٹ، 5000 کا نوٹ، لیکن اس پہ لکھا کیا ہوتا ہے، پیارے بچوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہو، ہے نا۔ مصنوعی چیز ہے، تو وہ بچے اس کے بھی خوش ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہے اس کی نا۔ تو ہدایت اور ایمان کی روشنی کیا ہے دوستو، حقیقت ہے اور دائمی بھی ہے، جبکہ باطل کی نظر آنے والی روشنی، جبکہ باطل کی نظر آنے والی روشنی محض دھوکہ ہے اور عارضی ہے۔ باطل کی نظر آنے والی روشنی محض دھوکہ ہے اور عارضی۔ تو آج اگر آپ دیکھیں گے نا تو باطل کی مجلسیں ہم سے زیادہ آباد ہیں، لیکن یہ آبادی کیا ہے، یہ ایک دھوکہ سا ہے، عارضی چیز ہے۔ یہ لائٹیں مصنوعی ہیں، جیسے ہی 3-4 گھنٹے کی ہوگی تو ختم، پھر نہیں ہے۔ وہ ایک مصنوعی مجلس کو آباد کیا جاتا ہے، اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، فتنوں کی باتیں ہوتی ہیں، غلط منصوبے بنتے ہیں، ہے نا۔
تو وہ ہے بھی ایک دھوکہ ہے اور پھر ختم ہونے والی چیز ہے. ایمان تو ایک نور ہے دوستو. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ آخری بات نمبر 6، آیت نمبر 19 میں فرمائے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون اصابعہم فی، یہ منافق اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں دے دیتے ہیں. جب بارش میں بجلی کڑکتی ہے، چمکتی ہے، گرج چمک ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے یہ آسمان ہم پہ گر رہا ہے، تو بس ایک دم کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں خوف سے. اس سے اندازہ ہوا کہ منافق بزدل بھی ہوتا ہے. منافق کیا ہوتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے. یہ بزدل ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ اس لیے ایک چیز ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ اپنے مجمع کی صورت میں زور دکھاتے ہیں. جب تعداد بڑھ جائے گی، ان کی افراد زیادہ ہوں گے، مجمع ہوگا، ان کی پشت پناہی ہوگی، تو یہ اپنے آپ کو بڑا وہ کریں گے کہ جی میں یہ اور میں وہ اور میں فلاں اور میں یہ اور میں ڈمکانا. اس لیے کہ وہ اپنے ماحول کو اور کثرت تعداد کو اور اپنی ایک پیٹھ پیچھے ایسی ایک بہک جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس سرپرستی اس پر ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جی یہ تو سب ہم کریں گے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جی اس نے یہ بھی کر دیا، اس نے وہ بھی کر دیا، اس نے یہ بھی، وہ سب مصنوعی زور کی وجہ سے اپنی بہادری دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن آج اس سے یہ چیزیں آپ ہٹا دیں، یہ ہٹ جائیں، اور یہ اکیلا اگر بیٹھ جائے کہیں پر یا اپنے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جائے، ساری ترم خانی ہوا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں؟ وہ سب چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں. تو قرآن کریم حقیقت کو کھولتا ہے، وضاحت. مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے. اکیلا ہو تب بھی غیرت مند ہوتا ہے، ساتھیوں کے ساتھ ہو تب بھی غیرت مند ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ بلا وجہ کسی سے بھیڑنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے. حدیث پاک میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام بڑے جذبے میں تھے. تو جو نوجوان صحابہ تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ کل صبح دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہم ان کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے تلوار سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سل اللہ العافیہ، ایسا مت کہو، اللہ سے پہلے عافیت مانگو کہ عافیت رہے. ہاں اگر دشمن سے مقابلہ ہی ہو تو پھر میدان چھوڑ کے نہ جاؤ. تو بلا وجہ انسان شر کو، فتنے کو آواز نہ دے، اپنی طرف بلائے نہیں. یہ جو آج کل ایک عادت سی ہوتی ہے نا کہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی جا رہا ہے، بلا وجہ اس کو چھیڑ دیا، آواز لگا دی. جیسے بعض لڑکے ہوتے ہیں، کبھی ان چیزوں کا حصہ نہ بنیں. ادھر ادھر کھڑے ہونے کا مزاج ختم کریں، یہ سنجیدگی نہیں ہے. اپنے آپ کو مہذب مجلسوں میں بٹھائیں. یہ تو فارغ طبقہ ہوتا ہے کہ جو یہاں کھڑا ہوا ہے، وہاں کھڑا ہوا ہے، کوئی بچہ چیز لینے جا رہا ہے اس کو تنگ کر دیا، کسی اور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی. یہ تو ایک بیکار سا کام ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ تو بہرحال یہ کچھ ضروری اور اہم باتیں تھیں اس رکوع سے متعلق. امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئی ہوں گی. جن ساتھیوں نے نہیں لکھا تو وہ اس کو لکھ بھی لیں. اسی طرح زوم کلاس میں بھی جو حضرات و مستورات ہیں وہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے یہ جو دروس ہے یہ پیج پر موجود ہوتے ہیں، مسجد شہزادہ کے پیج پر. تو اگر کوئی بات رہ جائے تو اس میں سے نوٹ کر لیا جا سکتا ہے اور محفوظ کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.